بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں پبلک کوریج ود عارف۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ میں اپنی ویڈیو کا آغاز کروں، آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا جی۔ آج ہمارے پاس بہت دلچسپ کہانیاں، دلچسپ خبریں ہیں جی ہمارے پاس۔ تو سب سے پہلے مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں کہاں سے شروع کروں۔ ایک موصوف ہیں جی رانا سکندر حیات، جو کہ وزیر تعلیم بنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے جی ایک بیان دیا، ان کی ایک ویڈیو چل رہی تھی جس میں انہوں نے اساتذہ کرام جو ہے نا، جو قوم کے محور ہوتے ہیں، جو قوم کی بنیاد ہوتے ہیں، جو قوم بنانے والے ہوتے ہیں، اساتذہ کرام، ان کی جو توہین کی ہے۔ ایک تو یہ ایک افسوسناک واقعہ سامنے آیا۔ دوسرا جی، ناصر مدنی صاحب نے بھی جو ہے وہ مومنہ اقبال سے معافی مانگ لی ہے، اور سینئر صحافی منصور علی خان صاحب، انہوں نے بھی ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے جی، وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور جو ہے وہ ہمارا پنجاب اور بھارتی پنجاب، ان کے درمیان جو ہے وہ ہم موازنہ کریں گے کہ کون سا پنجاب بہتر ہے۔ تو مزید خبریں اس میں ہم اپنی ڈیٹیل میں جو ہے وہ شیئر کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ۔ سب سے پہلے آ جاتے ہیں جی رانا سکندر حیات صاحب۔ اچھا، یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ نون لیگ صاحب، جو نون لیگ والے ہیں نا، وہ انہیں رکھ کے پتہ نہیں کیا اس کا اچار ڈالتے ہیں ایسے وزراء کے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو نون لیگ کو جتنا بھی ڈیمیج ہوا ہے نا، سب میں جو مین کردار وہ ان کے وزراء کی جو گفتگو ہے نا، وہی ہے میرے خیال سے۔ کبھی عظمیٰ بخاری صاحبہ آ جاتی ہیں، کبھی وہ ایک جو ہے وہ ان خاتون کا نام مجھے بھول گیا ہے، وہ جو وزیر پرائس کنٹرول ہے، سلمہ بٹ صاحبہ، وہ جو ہے وہ آ کے کوئی ایسا بیان داغ دیتی ہے جس سے نون لیگ کو خاصا ڈیمیج ہوتا ہے۔ اور کوثر کاظمی جیسے رانا سکندر حیات صاحب جی، وہ گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ اساتذہ کرام جو ہے نا، وہ جب جاتے ہیں نا چھٹی کے بعد، تو پکھے بھی ساتھ لے جاتے ہیں، اسکول کے ٹونٹیاں بھی لے جاتے ہیں۔ کتنی گھٹیا اور غلیظ گفتگو کی۔ میں تو اس کے اوپر تجزیہ کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے کہ یار اس شخص کو یہ کہتے ہوئے تک شرم نہیں ہے۔ تو میں اس کے اوپر صرف یہی کہوں گا کہ رانا صاحب، آپ نے تعلیم کو جو ہے نا وہ اس کا بیڑا غرق کر کے، تعلیم تباہ کر کے، قوم کا مستقبل تباہ کر کے، تمام ایجوکیشن جو ہے وہ پرائیویٹ کر کے، جب آپ سے نہیں سنبھل رہا کچھ، تو آپ استعفیٰ دینے کے بجائے، آپ جو ہے وہ اپنی غلطی تسلیم کرنے کے بجائے، آپ یہ تسلیم کرنے کے بجائے کہ میں ایک نااہل ہوں، آپ جو ہے وہ الٹا استاذہ کرام کے اوپر چڑھ دوڑے۔ اور موصوف کہتے ہیں کہ غالباً انہی کے منہ سے میں نے سنا کہ جتنے بھی استاد، جتنے بھی ٹیچرز ہیں نا، کیا ان کے بچے سرکاری اسکولوں میں پڑھتے ہیں؟ تو بتائیں، ٹیچر تو چلو ایک ان کو چھوڑیں، وہ آپ یہ بتائیں کہ جتنے حکمران پورے جو ٹیچر تو ایک اسکول کا ہوتا ہے نا، ایک اسکول میں ہوتا ہے، 2 اسکول میں، ایسے اسکولوں میں ہوتے ہیں جو ملک کے اوپر جنہوں نے کنٹرول سانبھا ہوا ہے، جنہوں نے پورا ملک اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، کیا ان کے بچے جو ہے وہ پاکستان میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ کیا تمہارے بچے جو ہے وہ پاکستان میں تعلیم یا سرکاری اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ تو یہ چیز بھی سوچنی چاہیے۔ اچھا جی، صوبائی وزیر، اب اس کے اوپر میں اور کیا بات کروں۔ میں بات کر رہا تھا نا کہ نون لیگ کو ڈیمیج جو ہے نا وہ ان وزراء نے کیا ہے، نہ کہ ان کی کارکردگی نے۔ اچھا، یہ ایک تو کارکردگی صفر، اوپر سے وزراء کے بیانات ایسے ہیں کہ رہ رب کا نام۔ اب دوسری وزیر خاتون ہیں جی، عظمیٰ بخاری، اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان اور صوبائی وزیر جو ہے نا عظمیٰ بخاری کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں جی۔ وزیر اعلیٰ آفس میں اسپیکر کے خلاف ماحول بنایا جا رہا ہے۔ عظمیٰ بخاری اور ان کے شوہر سمیع اللہ صاحب، جو اسپیکر کے متعلق نامناسب ریمارکس دیے ہیں، ایک اعلیٰ دفتر کی جانب سے وزراء کو اسپیکر احمد خان کے کام روکنے کی ہدایت کی گئی، اور معاملہ اس حد تک گیا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کو اس کے اندر مداخلت کرنی پڑی۔ تو یہ حالات ہیں جی ان کے۔ اور مجھے بتائیں کہ ان کے شوہر جو ہے نا، وہ کوئی MNA MP، کوئی سرکاری، کوئی حکومتی، لیکن کیوں کہ ان کی فیملی کا ممبر ہے تو وہ بھی یہ گفتگو کر سکتا ہے۔ تو میں اب اس کے اوپر اور مزید کیا کریت کے بات کروں جی۔ اور ایک اور صحافی جی جس کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں، یہ خود کو صحافی کہتے ہیں، PTV پہ بیٹھ کے جی بہت تجزیہ دیتے ہیں، اور اس کی جو مین تجزیہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جو میں بتا رہا ہوں یا جو PTV پہ چل رہا ہے، اصل خبر یہی ہے۔ باقی جتنے بھی صحافی ہیں، وہ یوٹیوبرز ہیں، وہ صرف ڈالرز کے بھوکے ہیں۔ یہ مفت میں کام کرتا ہے جی نجم ولی خان صاحب، یہ مفت میں ٹی وی پہ بیٹھ کے کام کرتا ہے، مفت میں نہ کوئی تنخواہ لیتا ہے، PTV پہ بیٹھ کے شو کرتا ہے۔ کام اس کا چیک کریں، آپ تنخواہ لیتے ہیں آپ قوم کے پیسوں سے، قوم کے ٹیکس کے پیسوں سے، لیکن تعریف ہمیشہ نون لیگ کی کر رہے ہوتے ہیں۔
جیسے ایک جماعت کا ممبر ہے، ٹھیک ہے، تو پھر استعفیٰ دے کر ان کی جماعت میں ہی شامل ہو جائیں، قوم کے پیسے تو نہ ضائع کریں۔ جیسے انہوں نے کہا کہ کشمیر ایکشن کمیٹی کی ذلت، نحوست اور ناکامی کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کے ساتھ یوتھیا شامل ہو گئے۔ اندازہ کریں آپ، یہ صحافی ہے اور پی ٹی وی پہ سے جو ہے وہ عہدہ دیا گیا اور وہاں جو ہے وہ لاکھوں کی مراد اور تنخواہیں لے رہا ہے۔ پاکستانیوں دیکھ لیں کیسے بھائی آپ صحافت کریں، یوتھیے اس طرح کے الفاظ استعمال کریں، یہ سیاسی لوگ کرتے ہیں، نون لیگ والے کرتے ہیں یا پی ٹی آئی والے کرتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف۔ آپ تو صحافی ہیں، آپ تو نام لیں۔ اچھا، جنہوں نے کہا جنہوں نے اپنا مرشد پھٹے کے قریب پہنچا دیا، ان کے نااہلی اور نامرادی سے دوسرے کیسے بچیں گے؟ یہ جس کے دوست ہو جائے اس سے دشمن کی کوئی ضرورت نہیں۔ ان کی ساٹھ ستی چل رہی ہے، جس محلے میں رہتے ہیں ان کی نوست سے ان کے آس پاس 7 گھروں والے فاقوں میں آ جاتے ہیں۔ واہ جی واہ، کیا صحافت ہے جی! ایسی صحافت پہ میں اگلا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ اچھا جی، اب میں منصور علی خان صاحب کی بات بھی کر رہا تھا آپ سے کہ انہوں نے کہا ہے کہ مریم نواز کے حوالے سے 2-4 چیزیں ایسی ہیں جو ناپسند ہیں۔ مثال کے طور پر ہر جگہ تصویری سلسلہ چلتا ہے، اس کو زیادہ اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ ڈسکشنز بھی ہوتی رہتی ہیں، یہ معاملہ اٹھایا بھی گیا، اس نظام کے گلے میں تھوڑی درد ہے، لیکن یہ نظام تھوڑی سی دوا کھا کر اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ فی الحال معاملہ جو ہے وہ بخار کی طرف نہیں گیا۔ تو یعنی کہ منصور علی خان صاحب کی بات سے جو میں سمجھا وہ یہی ہے کہ معاملہ کہیں اور بھی اٹھ رہا ہے۔ اللہ کرے انہیں توفیق ہو کہ وہ پاکستان کے بارے میں کوئی اچھا سوچیں۔ مذہبی اسکالر علامہ ناصر مدنی نے اداکارہ جو ہے مومنہ اقبال سے معافی مانگ لی ہے جی۔ اداکارہ مومنہ اقبال اور لیگی ایم پی اے ثاقب جدڑ کا تنازع سامنے آنے کے بعد علامہ ناصر مدنی نے تقریر کے دوران مومنہ اقبال کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ انہوں نے اداکارہ پر سنگین الزامات عائد کیے، تنازع کا ذمہ دار بھی انہیں ہی ٹھہرایا۔ اس کے بعد مومنہ اقبال نے ناصر مدنی کے بیان پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے قانونی چارہ جوئی کا عندیہ دیا۔ پھر 17 جون کو اپنی لیگل ٹیم کے وساطت سے جو ہے وہ 7 کروڑ روپے ہرجانے کا نوٹس بھیجا تھا۔ اب گزشتہ روز ایک اجتماعی گفتگو کرتے ہوئے ناصر مدنی مومنہ اقبال کو مخاطب کرتے کہا کہ میری کبھی بھی بات آپ یا آپ کے گھر والوں تک تکلیف پہنچی ہو تو میں اس پر جو ہے وہ غیر مشروط معافی مانگتا ہوں۔ انہوں نے اداکارہ کی بہن سمیت دیگر خواتین سے اپیل کیا کہ وہ سرگودا کی محنت کے انصاف کے لیے کھڑی ہو جائیں۔ اچھا، اب موازنہ میں نے کہا تھا کہ موازنہ کریں گے تو میں نے دیکھا ایک اچھی اینکر ہیں جی، اصل صحافت جو کرتی ہیں، سمیرہ سلیم، ان کا بلاگ ہے جی، اس میں ہے کہ ہم اکثر ہندوستان پر تنقید کرتے ہیں مگر یہ حقیقت ہمیں تسلیم کرنا ہوگی کہ سیاسی نظام ہو یا معاشی میدان، ان کی کارکردگی ہم سے کہیں آگے ہیں۔ ہمارے ہمسایہ بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھگونت مان نے جس طرح اپنی عوام کے مسائل کی درست نشاندہی کرتے ہوئے پالیسیاں ترتیب دی ہیں، اس سے ہمارے صوبائی حکمرانوں کو کچھ سیکھنا چاہیے۔ بجلی کی ناقابل برداشت قیمتوں نے جو حشر ہماری عوام کا ایسی صورتحال میں جو ہے نا وہ درپیش کیا ہے، اور پاور پلانٹ جو کہ بھارتی وزیر اعظم نے اپنی عوام کو آئی پی پیز کے ظلم سے نجات دلانے کے لیے جو پاور پلانٹ بنائے نا، 1080 کروڑ میں خریدا ہوا، جو 549 میگا واٹ بجلی پیدا کرتا ہے، پھر اس پاور پلانٹ سے عوام کے لیے 600 یونٹ تک بجلی مفت کر دی۔ اس طرح بھارتی پنجاب جس کی آبادی 3 کروڑ سے کچھ زیادہ ہے، وہاں کا بجٹ تقریباً 32 ارب ڈالر ہے، جو پاکستانی پنجاب سے زیادہ ہے، اور وہاں کا وزیر اعلیٰ بھی بے مثال ہے۔ اچھا جی، چودھری منظور صاحب، انہوں نے ایک انکشاف کیا تھا کہ سابق چیئرمین ہے نادرہ طارق ملک صاحب، انہوں نے ایک ڈیٹا نکال کے دیا تھا کہ 2 ملین لوگ ہر سال باہر جاتے ہیں لیکن 1 روپیہ ٹیکس نہیں دیتے، انہیں ہٹا دیا گیا تھا۔ جس کو ہم نے ہٹا دیا تھا وہ دنیا اس کو 25 بہترین دماغوں میں شامل کرتا ہے۔ اس سے یہ تصویر جو ہے نا وہ ٹائم اسکوائر پر پاکستانی پرچم کے ساتھ چلتی رہتی ہے۔ تو اچھا، جہاں میں نجم ولی جیسے صحافیوں کی بات کر رہا تھا وہاں میں کیوں نہ بات کروں جی جاوید چودھری صاحب کی۔ تو جاوید چودھری نے بھی ایک دعویٰ کر دیا جی کہ ایران میں دانتوں کے تمام بڑے ڈاکٹر اسرائیلی ایجنٹ تھے۔ ایران کی لیڈرشپ کے دانتوں میں موساد نے چپ لگا دی تھی کیونکہ ایرانی گوشت بہت کھاتے ہیں۔
اس لیے ان کے دانت جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ پھر پاکستانیوں نے ایرانیوں کو بتایا کہ دانتوں سے چپ کیسے نکالی جاتی ہے جی۔ تو اندازہ کریں صحافت کا معیار، یہ ہے جی ان کی صحافت۔ تو اب تک کے لیے اتنا، انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔